جو مفتی صاحب نے شعر پڑھا اسی شعر کو نواز شریف کے اوپر نہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. تو بڑے خوشی سے رہے ہیں مگر یہ نہ ہو کہ وہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا اور وہ پورا نہ ہو سارا پلان. دیکھیں میری بات سنیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ایک معتبر سیاستدان ہیں, ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا, میرے علم میں کوئی سمجھوتا نہیں, اور میاں نواز شریف جب بھی آئے کسی سمجھوتے سے نہیں آئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز کہتے تھے میڈیا کو کہ ہم شاید انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, آپ لوگوں کو جو ہدایت دی ہے نا فلاں جگہ وہاں آپ نے آگ لگانی ہے اور وہ کارروائی کرنی ہے. وہ کارروائی کیا تھی؟ پاکستان کے اندر انتشار کی کارروائی. ان چیزوں سے یہ مبرہ نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہمارے ملک کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے کا, ہمارے ملک کے نوجوان نسل کو بے راہ رو کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ایک گمراہی کا راستہ تھا. اور باقی نواز شریف صاحب کے لیے ہم آنے پر خوش ہیں, ہماری قیادت پاکستان آ رہی ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جب ملک کے وزیر اعظم بنے انہوں نے جو منہ سے نکالا اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پورا کیا. انہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا, انہوں نے موٹر ویز کے جال بچھائے, انہوں نے امن قائم کیا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا, انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, انہوں نے گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. یہ کیا آئے تھے کرنے؟ پہلے سب سے پہلی تقریر کی میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا, میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, وزیر اعظم آپ کو یونیورسٹی بناؤں گا, بچوں اور بچیوں کے طالبات کے لیے یونیورسٹی ہوگی, میں گھر سے سائیکل پہ آؤں گا, میں پرائم منسٹر آفس میں کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کروں گا, میں کوئی گارڈ نہیں لوں گا, میں کوئی دستک نہیں کروں گا. تمام باتیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہیں. اور اس کے بعد ان میں سے ہوا کیا عملاً, ہیلی کاپٹر سے آتے تھے, ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے, سائیکل کے ٹائر پنچر ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمیں لوگ روک کر پوچھتے تھے لڑکیاں اور لڑکے کہ جی ہم فیس کہاں جمع کرائیں. عمران خان صاحب نے کہاں دفتر کھولا یونیورسٹی کے داخلے جمع کرانے کا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کس گیٹ سے ہم جائیں. یہ لوگ علی بھائی یہ طریقہ آپ کی یہ تو جان نہیں چھوڑے گی آپ کی. اس میں ایک ٹکے کا عمل نہیں ہوا. نوجوان نسل کو بے روزگار کر کے گئے, ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کر کے گئے, دہشت گردی کو دوبارہ سے شروع کر کے گئے, ملک میں بدامنی انہوں نے کی, ملک میں مہنگائی انہوں نے کی, ملک کے اندر جو بے راہ روی تھی نسل کو وہ دے کے گئے, ملک کے اندر اسمگلنگ کو فروغ انہوں نے دی. ملک میں ایک سچی بات نہیں کی. ریاست مدینہ وہ تھی جس میں حضرت عمر فاروق سے پوچھا جاتا تھا جی آپ کا کرتا اتنا لمبا کیسے بنا, جبکہ بیت المال سے کپڑا سب کو مان گئے آپ کی بات, اب ذرا موقع دے دیں. ان کے بچے نے, آپ بات سنا کریں, جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب پورا کریں. ان کے بیٹے نے آ کے گواہی دی کہ میں نے تو مان گیا ہوں, جو آپ نے نہیں بھی کی وہ بھی مان گیا ہوں. کو دے دیا. یہ تھی ریاست مدینہ. ریاست مدینہ یہ نہیں تھی کہ گھڑیاں جو خانہ کعبہ کے چوری کریں ہیں ان کو فروخت کیا جائے جو تحفے میں ملی ہیں. بس ساری باتیں مان گئے نا, آپ کی ساری باتیں مان گئے, اب ذرا ہماری بھی مان لیں. کتنی بار تو اسٹیشن جلے میٹرو بس کے پشاور کے اندر, وہ صرف جلاؤ گھراؤ کی بس بنائی انہوں نے, کئی دفعہ وہ ٹوٹے, کئی دفعہ وہ ٹھیک ہوئے. ایک صوبے کے اندر وہ میٹرو بس کامیاب نہیں چلا سکے, جو کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے دنوں میں گھنٹوں میں میٹرو بسز کو چلایا اور کامیاب طریقے سے چلایا. ان سوالوں کا جواب جواب لینا بھی تو بنتا ہے نا. جلایا گھرایا اور اس بس کریں اس طرح تو میں 10 پروگرام بھی کروں تو آپ کے بیانات ختم نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب سے گرانٹ لے کے دوبارہ تعمیر کیا. یہ صرف ملک کی تعمیرات کو گرانے آئے تھے, جلانے آئے تھے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ انہوں نے جلائی, کور کمانڈر ہاؤس انہوں نے جلایا, حملے انہوں نے کیے. اچھا علی بھائی چلیں آپ یار ذرا